کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے در، غم عشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چھوٹے سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جو کل کے حکومت والے تھے آج وہ اسیر ہیں، جیلوں میں ہیں، اور جو کل جیلوں میں تھے، اسیر تھے، جلا وطن ہوئے اور پھر جو ہے آ کر حکومت میں بیٹھ گئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پیش ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں رؤف حسن صاحب، یہ ایک عمر رسیدہ آدمی ہیں۔ ان کے خلاف جو ہے خواجہ سرا جو ہیں نکلے تھے اور خواجہ سراؤں نے ان کو مارا ہے۔ پہلے ایک خواجہ سرا ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ پہلے ایک خواجہ سرا آتا ہے اور وہ گلے کو پکڑ کے جو ہے وہ چپیڑے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے 3 اور آ جاتے ہیں اور اس کی بڑی جو ہے وہ پلاننگ کی گئی ہے۔ 2 قسم کے کیمرے اس میں جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں CCTV میں۔ تو ایک بڑی منظم جو ہے وہ طریقے سے اور بڑے منظم پروگرام سے یہ سارا جو ہے رؤف حسن صاحب انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک جو ہے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا ان حلقوں سے جو مقتدر ہیں، حلقے جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس پاور ہے، ان کو اعلان کہا تھا اور یہی کہا تھا کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، معافی تمہیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ تقریر واقعی جو ہے بڑی ایسی تھی کہ جو سیدھی جو ہے وہ پنچ کرتی تھی ادارے کو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اب اس کی تحقیقات تو مکمل نہیں ہوئیں۔ تحقیقات مکمل کب ہوں گی یا یہ جو خواجہ سرا ہیں ان کو پکڑا ابھی تک نہیں گیا۔ تو یہ خواجہ جو سرا تھے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے ان کے چہرے کو جو ہے وہ ضرب بھی لگائی ہے اور کسی تیز دھار آلے سے جو ہے ان کے جبڑے کو جو ہے چیرا بھی ہے۔ حالانکہ یہ بڑا خطرناک ہو سکتا کہ اگر وہ سار اوپر اٹھاتے تو یہ شہرک کو بھی جو ہے وہ کاٹ سکتی تھی، جو بھی ان کے پاس آلہ تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رؤف حسن صاحب بچ گئے۔ لیکن اگر کوئی کرا رہا ہے، اگر کوئی ادارہ ہے اس میں، تو یہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اگر اتنے نیچ ہتھ کنڈے اور طریقہ کار جو ہیں وہ ابھی بھی استعمال کیے جا رہے ہیں تو یہ بڑا اندوہناک ہے۔ ابھی بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی، کہ اس سے پہلے بھی تو ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ سیالکوٹ میں ایک ورکر کنونشن تھا، اس میں جو ہے خطاب کر رہے تھے تو ان کے چہرے پر سیاہی پھینکی گئی ہے، اور جب سیاہی پھینکی گئی تھی تو بڑی جو ہے تذلیل ہوئی، اور پھر ظاہر ہے وہ بھی جو ہے جو بات کرتے تھے وہ بھی ان اداروں کے خلاف باتیں کرتے تھے اور بڑے چبھتے تھے ان کو۔ تو یہ جو ہے ان کے چہرے کے اوپر سیاہی پھینکی گئی اور یہ باور کرایا گیا اور یہ بتایا گیا، ایک میسج تھا کہ آپ کی سیاست کو بھی جو ہے ہم کالا سیاہ کر دیں گے، کالا دھبا لگا دیں گے اگر آپ باز نہ آئے تو۔ اس کے بعد 6-7 دنوں کا ہی واقعہ ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں ایک جگہ پر جو ہے وہ تقریر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ایک جو ہے وہ جوتا ان کو جو ہے وہ پڑتا ہے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے اور یہ بھی جو ہے ایک مذہبی جماعت کے ذمے لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کو گولی لگتی ہے، گولی بازو میں لگتی ہے اور بازو کے بعد پھر پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جو گولی مارنے والے ہوتے ہیں وہ تو مار چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچانے والا ہے۔ مارنے والے سے کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے۔ تو ہوتا تو ایک ہی ہے نا، اللہ کی ذات ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ پھر اس نے جو ہے فیصلہ کیا، انہوں نے مارنے کا فیصلہ کیا ہے اپنی جو ہے اداروں نے، لیکن اللہ کی ذات نے بچا لیا۔ تو یہ واقعے پہلے بھی اس سے جو ہے ہو چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان سب کا ملبہ جو ہے سیاست کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ الرحمان کے بارے میں کہا گیا کہ فضل الرحمان کے بڑے جو ہیں پلاٹ ہیں، بڑے جو ہیں ان کی جو ہیں جائیدادیں ہیں، اور نیب سے بھی کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ کھولو اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرو۔ تو فضل الرحمان نے جب اس وقت عمران خان صاحب جب یہ اپنی حکومت میں کہہ رہے تھے فضلو فضلو،
تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں کور کمانڈر پشاور کے سامنے دھرنا دوں گا، اگر آپ نے اس طرح کی بےہودگی، اس طرح کی باتیں اگر نہ ختم کی تو میں جو ہے احتجاج کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ جان چھوٹی۔ آج جو ہے فضل الرحمان جو ہے وہ دھل گئے ہیں، وہ سارے جو ہے واشنگ مشین میں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی واشنگ مشین میں جو آ جاتا ہے پھر وہ جو ہے صاف ہو جاتا ہے، اور ہر جو ہے وہ جو ہے عیب سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور صادق اور امین ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایماندار بھی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کی اب یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کل کے جو اسیر تھے وہ آج حکومت میں ہیں، اور جو آج اسیر ہیں جیلوں میں ہیں، یہ ان کے پاس بڑا ہی ٹائم تھا، بڑا وقت تھا، لیکن اس وقت یہ بھی ایسے ہی رہے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہوا ہے نواز شریف صاحب کے، لیکن ان کو یقین نہیں تھا۔ آج ان کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ نہیں، یہ نواز شریف صحیح کہتا تھا، اور بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنما اور خصوصاً ان کے جو ہیں وکلاء بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری بلیم گیم جو ہے وہ چل رہی تھی، اور اسی کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کر رہے تھے، اور آج یہی حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور ان کی بھتیجی کی حکومت ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے جو ہیں حکومت بھی کر چکے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور حقیقت میں ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ووٹ کی پاور تو ہے نہیں، ووٹ کی پاور تو تھی پی ٹی آئی کے پاس، لیکن پی ٹی آئی کو بھی ایسے ہی رگڑا چڑھا جس طرح نواز شریف کو رگڑا چڑھا تھا۔ نواز شریف کو بھی ایسے ہی جو ہے ان کی سیٹوں کے اوپر جو ہے کسی کو جو ہے وہ اپنے ہی بندوں کو، اپنی من مرضی کے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے ٹکٹیں دلوائی گئیں، اور ان کو جو نون لیگ کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے خصوصاً ساؤتھ جو ہے پنجاب میں، وہاں ان کو جو ہے وہ بٹھایا گیا، اور کسی کے حق میں جو ہے ان کے ووٹ جو ہے دلوائے گئے۔ تو یہ بڑی نواز شریف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر یہ جو کارروائی کی گئی تھی، بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کے خلاف بھی کی گئی، اور یہ پھر عمران خان صاحب بھی استعمال ہوئے۔ حالانکہ عمران خان کے پاس صحیح ٹائم تھا، اگر وہ بات جو ہے صحیح طریقے پہ کرتے جس طرح عوامی حمایت حاصل تھی، لیکن پھر اپنے اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر یہ بھی بھول گئے۔ انہوں نے پھر جو ہے اکڑ اور جو ہے وہ مغرورے میں آ کے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے باجوہ کو جو ہے یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، باجوہ جو ہے غدار ہے، باجوہ جو ہے وہ میر جعفر میر صادق ہے، ڈرتی ایری ہے۔ تو پھر اس کا انجام پھر ادارے کو برا لگا، اور پھر یہ 9 مئی والا جو واقعہ ہوا تو یہ بھی بڑا جو ہے ان سے جو ہے مس ہینڈل ہوا۔ تو اس لحاظ سے پھر ان کے خلاف جو ہے یہ کارروائی ہوئی، اور پھر جو ہے یہ جو ہے آج کوشش اپنی کے باوجود بھی یہ جو ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، آج یہ این آر او مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر جو ہے ڈائلاگ کریں گے تو ان پاور والوں کے ساتھ کریں گے اور یوں کر دیں گے اور پھر ان کو منوا لیں گے۔ یعنی ان کی قدر، ان کے ذہن میں ان جو ہے دوسری سیاسی قوتوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آج بھی وہ جو ہے مل کر بیٹھنا نہیں چاہ رہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ علی محمد خان صاحب جو درود شریف بھی پڑھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اگر ڈائلاگ کریں گے، ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے، اور پھر جو ہے ہمیں جو ہے عمران خان صاحب چاہیے، اس کے نتیجے میں رزلٹ کے طور پہ ہمیں عمران خان صاحب رہا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ این آر او ہے، این آر او آپ مانگ رہے ہیں، معافی بھی جو ہے آپ مانگ رہے ہیں، سارا کچھ مانگ رہے ہیں۔ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، آج وہ این آر او کے متلاشی ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں وہ ڈسے ہوئے ہیں ایک بڑے ہی جو ہے قوت والے، جس کے پاس قوت ہے اس ادارے کے، اور یہ دونوں ابھی بھی جو ہیں میل بیٹھ کے جو ہے وہ نہیں چلنا چاہ رہے۔ جب تک یہ استحکام پاکستان میں نہیں آئے گا، سیاسی استحکام، یہ آپس میں بیٹھیں گے نہیں، گفتگو نہیں کریں گے، تو یہ ایسی ہی صورتحال چلتی رہے گی۔ وہی کامیاب ہوگا جس کے پاس بیانیہ ہوگا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف بھی بیانیہ ابھی پھر جو ہے شروع کر رہے ہیں، ان کے پھر وہی جو ہیں وہی شکوے ہیں، گلے ہیں کہ پھر مجھے کیوں نکالا گیا تھا، معیشت یہ چل رہی تھی کیوں نکالا گیا، پٹرول کی کیا صورتحال تھی، چینی گھی کی کیا صورتحال تھی، آٹا کیا تھا، تو مجھے کیوں نکالا ہے۔ پھر یہ بھی وہ، اور پھر وہ جو لے کے آئے ہیں کہ میرے پاس جو ہے یہ ایک آڈیو ہے ثاقب نثار صاحب کی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ بھی یہ ایک بندہ ایک آڈیو اور ویڈیو اٹھا کے جو ہے یہ ساری جو ہے سیاست چل رہی ہے۔ تو کیا پلے ہے؟ ساری قوت، ساری جو ہے
پاور جو ہے وہ انہی کے پاس ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے جتنے تک جو ہے وہ چاہیں گے ان کے اقتدار رہیں گے، اگر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تو دھڑام سے جو ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی گر جائے گی۔ شہباز شریف صاحب کی کیا حیثیت ہے اب صرف اور صرف وہی ہے پاور، حافظ صاحب کی وہ چلا رہے ہیں، اور وہی پاور ہے ان کی، اور وہ جتنے تک وہ جو ہے سیاست سے طائب، حالانکہ انہوں نے بڑا اچھا ایکٹ کیا ہے سے سیاست میں، تو نہ انہوں نے کوئی بیان دیا نہ ہی مطلب ہے، وہ اگر ہیں ایک پیج پر تو وہ 9 مئی والے میں 9 مئی والا دن واقعی جو ہے پاکستانی جو ہے ریاست کے حساب سے اگر دیکھیں یا ایز اے قوم کے حساب سے دیکھیں تو واقعی وہ زیادتی ہوئی، چاہے وہ جو ہے جس طرح کی پلاننگ تھی وہ غلط ہوئی، اگر وہ بول رہے ہیں تو اس حساب سے ٹھیک بول رہے ہیں، لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ رؤوف حسن صاحب، احسن اقبال، خواجہ آصف، نواز شریف اور عمران خان صاحب ان کو گولیاں مارنی اور جوتے جو ہے وہ جو ہے پھینکنے، تو یہ بڑی ہی جو ہے نچلی سطح کی سیاست ہے، اور نچلا طریقہ ہے سیاست میں یا اپنا نام جو ہے وہ پیدا کرنے کا، تو اس سے باز آ جانا چاہیے، اس سے ملک کی جو ہے اور زیادہ جو ہے بدنامی ہوگی۔ ابھی جناب جو ہے پنجاب جو ہے اسمبلی سے جو ہے ایک بل پاس ہوا ہے ہتک عزت کا، تو یہ پہلے کبھی ہتک عزت کا جو ہے عمران خان کے دور میں جب یہ پیش ہوا تھا تو بڑی مخالفت کی گئی، میڈیا نے بڑا جو ہے اس کو اچھالا، اور جو ہے بڑی جو ہے کہا گیا کہ یہ تو بڑا غلط ہے، پیکا کا قانون جو ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہی سارے جو ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایگزیکٹ بہترین قانون ہے، تو یہ کل اس وقت کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ مریم نواز، اگر مریم نواز اس وقت کہہ رہی تھی کہ یہ بڑا جو ہے ایک قسم کا گلا دبا دینا ہے اپنی عوام کا، میڈیا کا، تو اس کو کبھی قبول نہیں کیا تھا، جو آج پاس بھی ہو گیا پنجاب اسمبلی سے، اور یہ قانون جو ہے، اور یہ قانون اس وقت کون بنا رہے تھے اور کیوں جو ہے یہ پیش کیا جا رہا تھا، اور آج جو ہے کیوں جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، تو صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی جو ہے تبدیلیاں آئی ہیں، جو حکومت میں تھے وہ جو ہیں جیلوں میں چلے گئے ہیں پہلے، اور جو پہلے اس سے پہلے جو ہیں وہ جیلوں میں تھے وہ آج حکومت میں آ گئے ہیں، تو یہ دن ہیں جو لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھرتا رہتا ہے، اور ان کو جو ہے یہ طریقے جو ہے وہ اونچ اور نیچ، نشیب و فراز کے جو ایک مقتدر حلقہ چلا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کبھی وہ کسی کے جو ہے یار بن جاتے ہیں، کبھی کسی کے جو ہے دشمن میں آ جاتے ہیں، تو آج کل یہ ساری صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، کبھی جو لانگ مارچ کرتے تھے، کبھی جو فضل الرحمان صاحب کسی اور جگہ پہ تھے، آج وہ کسی اور پیج پر ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہے گور ایوب خان، گور علی خان، اور ان کے جو ہیں اپوزیشن پارٹی کے جو ہیں جو عمر ایوب ہیں، انہوں نے ایک ملاقات کی ہے، اور اندیا دیا جا رہا ہے فضل الرحمان کی طرف سے بھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ کبھی جو ہے فضل الرحمان صاحب کو جو ڈیزل کہہ کر پکارتے تھے، فضلو فضلو، اور کہا گیا کہ جو ہے باجوہ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ ان کا نام نہ بگاڑیں، صحیح نام سے پکاریں، فضل الرحمان کہہ کر پکاریں، لیکن مجال ہے اتنا مشہور، اتنا وائرل ہو چکا تھا کہ فضل الرحمان ڈیزل ہے، عمران خان صاحب بانگ دوہل جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے ڈیزل ہے، اور جناب 2017 اور 2018 سے پہلے 2016-17 میں کس طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے نام لیتے تھے، ان کے نام لے لے کے جنرل باجوہ صاحب اور جو ہے جنرل فیض صاحب DGI ان کے نام لے لے کر کہتے تھے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، غداری کی ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہے، میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے، میرے خلاف سازش کی ہے، تو دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب جو تھے ان کا جو ہے اور ان لوگوں کا جو ہے ایک نیا معاشقہ چل رہا تھا، پھر 2018 میں جناب عمران خان صاحب کو لے کر آئے تو عمران خان صاحب ان کے ساتھ بڑے اچھے چلتے رہے، یہ معاملہ ان کے خلاف بھی ہو گیا، جب DGI کو تبدیل کرنا تھا تو یہ درمیان میں دراڑیں پیدا ہو گئیں، تو ان دراڑوں کا پیدا کرنا تھا، ان کا ہونا تھا، تو کبھی جو دوست تھے ایک ہی پیج پر تھے، یہ آپس میں جو ہے رنجشیں پیدا ہو گئیں، خلش پیدا ہو گئی، اور یہ دور ہونا شروع ہو گئے، تو اس دوری کی وجہ سے عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو ہے بہت غلط ہو رہا ہے، تو وہ سمجھتے تھے عمران خان صاحب کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، صرف میں ہی ان کی چوائس ہوں، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا
کہ یہ لوگ پہلے کیا گل کھلا، پتہ تھا لیکن نظر انداز کر رہے تھے یا خوش فہمی میں تھے کہ یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے اندر سے کہا گیا تھا کہ آپ جس نہج پر جا رہے ہیں یہاں تو پھر یہ بڑا مختلف ہو جائے گا فوج کے خلاف۔ تو عمران خان ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کام کر کریں گے، اور جنرل باجوہ کی کیا مجال ہے۔ حالانکہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن جو ہے وہ دی تھی، اور نواز شریف جو اس وقت جو ہے باہر گئے ہوئے تھے، انہوں نے پھر ایکسٹینشن بھی جو ہے اس میں مدد بھی دلائی، اور نواز شریف نے ان کا احسان جو ہے جو ان کے ساتھ کبھی کیا تھا کہ جو ہے وہ لے کر آئے تھے، تو اس کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ چکا دیا۔